ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ، قبیلہ سلیم کے، وہ تھے رنگ کے سیاہ، کالی رنگت تھی اور خوبصورتی بھی نہیں تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ایمنعنی سوادی وتمامت وجہی من دخول الجنہ، اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں میں کالا سیاہ ہوں اور چہرے سے بدصورت ہوں، کیا یہ میرا کالا پن اور چہرے کی بدصورتی مجھے جنت میں نہیں جانے دے گی؟ میرے جیسا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں جا سکتا؟ تم جنت میں جاؤ گے چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، بشرطے کہ تم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو اور میری نبوت اور رسالت کا اقرار کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لقد شہدت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ قبل ان اجلس هذا المجلس ب8 اشہر۔ اللہ کے رسول کلمے کی گواہی، اللہ کی وحدانیت اور آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی تو میں 8 مہینوں سے دے رہا ہوں۔ کلمہ پڑھے ہوئے مجھے 8 مہینے ہو گئے، 8 مہینے ہو گئے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے گرد جتنے بھی صحابہ بیٹھے ہیں میں نے ہر ایک کے گھر میں شادی کا پیغام بھیجا ہے اور ان کے علاوہ دوسروں کے گھر میں بھی شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ خاندان میرا اونچا ہے، قبیلہ سلیم سے تعلق ہے، مگر میری رنگت میرے ننیال پہ چلی گئی ہے، ماموں میرے کالے ہیں تو میری رنگت ادھر چلی گئی ہے، تو اس وجہ سے میری بدصورتی کی وجہ سے اور میرے جسم کی سیاہی کی وجہ سے کوئی بھی مجھے بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کہیں میری شادی کروا دیں۔ آپ نے فرمایا، ایک صحابی کا نام لیا، وہ بھی قبیلہ بنو ثقیف کے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ یہاں موجود ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نہیں ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم ان کا گھر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ان کا گھر جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کے گھر اور کہو کہ اللہ کے رسول نے میرا نکاح تمہاری بیٹی سے کیا ہے، اور ان کی بیٹی خوبصورتی میں بڑی مشہور تھی، اور یہ قبیلہ یہ گھرانہ ابھی مسلمان ہوا، قبیلہ بنو ثقیف کا۔ اور قبیلہ بنو ثقیف اصل میں یہ پورا خاندان طائف کی طرف رہتا تھا اور کچھ لوگ مدینے میں بھی رہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کر کہو اللہ کے رسول نے میرا نکاح تمہاری بیٹی سے کیا ہے۔ یہ ان کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، انہوں نے گھر کے اندر سے پوچھا کون؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، چونکہ یہ عرب کے اونچے خاندان سے تھے، زبان بڑی صاف تھی، عربی بڑی شستہ تھی، تو وہ انہوں نے سمجھا کوئی بڑا آدمی آیا ہے، خوشی خوشی دروازہ کھولا، اور جب ان کا چہرہ دیکھا، رنگت دیکھی تو پیچھے ہٹے۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول نے تمہاری بیٹی سے میرا نکاح کیا ہے۔ وہ ان کو یقین نہیں آیا، انہوں نے کہا جاؤ ہم تمہیں اپنی بیٹی نہیں دیتے، تم ایسی بات کر رہے ہو۔ یہ وہاں سے لوٹے لوٹے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پیچھے بیٹی نے آواز سن لی تھی، اس نے کہا یا ابتا النجا قبل ان یفضحک الوحی، ابا جان اپنے آپ کو بچاؤ قبل اس کے کہ وہی تمہارے حق میں آ جائے اور تم ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ کوئی عزت کا راستہ تلاش کرو، جاؤ جا کر اللہ کے رسول سے ملو، میں اس رشتے پر راضی ہوں، جو رشتہ اللہ کے رسول نے میرے لیے پسند کیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ وہ بھاگے بھاگے حضور کے پاس پہنچے، یہ پہلے پہنچ چکے تھے، حضرت سعد السلمی پہلے پہنچے ہوئے، پیچھے سے وہ پہنچے۔ آپ نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا انت الذی رددت علی رسول اللہ ما رددت، اللہ کے رسول کی بات کو تو نے رد کیا ہے
उसने कहा बिअबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हम में कहाँ दम, कहाँ हिम्मत, कहाँ जुर्रत कि आपकी बात को रद्द करें। दरअसल इसकी बात पर हमें यकीन नहीं आया, हम ये समझे कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं, आपने भेजा है तो आपका भेजा हुआ रिश्ता सर आंखों पर हमें भी कबूल है, मेरी बेटी को भी कबूल है। आपने और कहा या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह के कहर व गज़ब से पनाह चाहता हूँ, आपके कहर व गज़ब से भी पनाह चाहता हूँ। वहीं जब लड़की की तरफ से भी इजाज़त हो गई, वहीं आपने खुतबा पढ़ा, 400 महर पर आपने हज़रत साद का निकाह उस लड़की से किया। फिर आपने हज़रत साद से फरमाया जाओ जाकर अपनी दुल्हन को लेकर आओ। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इस वक्त तो मेरे पास एक पई नहीं है, मैं जाता हूँ अपने भाइयों के पास, कुछ पैसों का बंदोबस्त करूँ, महर का बंदोबस्त करूँ, कोई साजो सामान ख़रीदूँ, तो फिर अपनी दुल्हन को लेकर आऊँगा। चुनाचे आपने फरमाया ऐसा करो तुम अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जाओ, वो तुम उनसे कहो वो तुम्हें 200 दिरहम दे देंगे। फिर हज़रत उस्मान के पास जाओ, वो भी तुम्हें 200 दिरहम देंगे। अली के पास जाओ, वो तुम्हें 100 दिरहम देंगे। 400 से महर अदा करना और 100 से कुछ ऊपर का साजो सामान ख़रीदना कि कुछ दिन में पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ये खुशी खुशी तीनों हजरात के पास गए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को जब पता चला इनको हुजूर ने भेजा है तो उन्होंने 200 से ऊपर कुछ दिए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने 200 से ऊपर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने 100 दिरहम से कुछ ऊपर दिया कि ये अल्लाह के रसूल के भेजे हुए हैं। कोई उनके पास तकरीबन कोई 600 दिरहम इकट्ठे हो गए। अब वो मार्केट पहुँचे, मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में पहुँचे कि बीवी के लिए कोई साजो सामान ख़रीदें, कोई गहने ख़रीदें, ज़ेवरात ख़रीदें, कोई बरी का सामान ख़रीदें। कि अभी किसी दुकान में दाखिल हुए, अचानक पीछे से आवाज़ आई या खैलल्लाह इरकबी, ए अल्लाह के दीन के शाह सवारो, अल्लाह के रास्ते की पुकार है, वक्त का तकाजा है, अल्लाह के रास्ते में निकलो, जिहाद के लिए निकलो, अर्रहील अर्रहील, निकलो निकलो जिहाद के लिए, अर्रहील अर्रहील। ये जब आवाज़ लगी फरफ़अ रअसहु बसरहु इलस्समा, आसमान की तरफ देखा, अल्लाहुम्मा इलाहस समावाति वल अर्ज़ व इलाह मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअजअलन्ना हादिहि दराहिम फ़ीमा रज़ियल्लाहु व रसूलुहु वल मुमिनून। या अल्लाह, ए आसमान और ज़मीन के परवरदिगार और ए हमारे नबी के रब, ये दिरहम 600 दिरहम मैं वहाँ खर्च करूँगा जहाँ आप राज़ी होंगे, आपके रसूल राज़ी होंगे और तमाम मुसलमान भी खुश होंगे। चुनाचे वो उस दुकान से निकले, दूसरी दुकान में दाखिल हुए, घोड़ा खरीदा, तलवार खरीदी, एक लंबा नेज़ा खरीदा और एक ढाल खरीदी और फिर कपड़े में अपने आप को सर से पांव तक लपेटा और सिर्फ उनकी आंखें नज़र आ रही थीं, बाकी सर से पांव तक वो मुकम्मल निकाब में छुपे हुए, कपड़ों में छुपे हुए, किसी को नज़र नहीं आ रहा। मुजाहिदीन के काफ़िले में शामिल हो गए और जब दुश्मन के मुकाबले में पहुँचे, सहाबाए कराम को फ़िक्र हुई ये कौन है, ये कौन है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अल्लाह के बंदो क्यों उसके पीछे पड़ते हो, जो अपने आप को छुपा रहा है उसको छुपा रहने दो। हो सकता है बहरैन से कोई नया मुसलमान आया हो, शाम से कोई आया हो, कलमा पढ़ा हो, दीन सीखने के लिए आया हो और इसी वक्त जिहाद की आवाज़ लगी, ये भी तुम्हारी मदद के लिए आ गया, लिहाजा इसको पर्दे में रहने दो, इसके पीछे मत पड़ो, जुस्तजू मत करो। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको देखा, हैरत से देखा ये कौन है, ये कौन है। फिर उसके बाद लड़ाई का मैदान गर्म हुआ, दोनों तरफ के लश्कर आपस में टकराए, लड़ाई का तंदूर
تپ گیا، گرم ہو گیا اور یہ صفوں کو چیرتا ہوا ایسے آگے بڑھا جیسے شکاری شکار کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ موت کی تلاش میں اور شہادت کی تلاش میں ایسے دیوانہ وار پھرنے لگا۔ صحابہ اس کو دیکھتے، رشک کرتے، آوازیں لگتی، قتل عدو اللہ، اللہ کا فلاں دشمن بھی قتل ہو گیا، قتل عدو اللہ، اللہ کا دوسرا دشمن قتل ہو گیا۔ وہ اللہ کے دشمنوں کو قتل کرتا ہوا آگے بڑھا، کبھی ادھر کی صفوں کو چیرتا ہوا جاتا، کبھی دشمن کی ادھر کی صفوں کو چیرتا ہوا جاتا۔ صحابہ اس کو دیکھ رہے تھے اور رشک کر رہے تھے کہ اچانک وہ حضور کے سامنے سے گزرا اور کلائی سے کپڑا نیچے اترا۔ آپ نے دیکھ کر پہچانا، اسعد انت، ارے تو سعد تو نہیں ہے؟ کبھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ، انا سعد، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں سعد ہوں، سعد ہوں۔ آپ نے فرمایا جا اللہ کے رسول کو راضی کر۔ آگے بڑھے اور دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی، سورع سعد، سعد بھی شہید ہو گئے، سعد زخمی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر ان کے پاس گئے، فرفع رأسہ، ان کا سر اٹھایا، ووضعہ فی حجرہ، سر آپ نے اپنی گود میں رکھا، ان کا چہرہ لہو لہان خاک و خون میں لتھڑا ہوا، تو فمسح عن وجہہ التراب بثوبہ، آپ نے اپنے جسم کے کپڑوں سے ان کے چہرے پہ لگے ہوئے خون کو پونچھا، مٹی کو پونچھا، چہرہ صاف کیا اور آپ نے فرمایا کیا قابل رشک تو آدمی ہے، ما اطیب ریحک وحبک الی اللہ ورسولہ، کیسی زبردست خوشبو، جنت کی خوشبو آج تیرے جسم سے اٹھ رہی ہے، اور تیری محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول کی محبت، وہ بھی قابل رشک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا ورد الحوض ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، سعد میرے حوض کوثر پہ پہنچ گیا، سعد حوض کوثر پہ پہنچ گیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وَمَا الْحَوْضُ یا رسول اللہ کے رسول یہ حوض کون سا ہے، کیسا حوض ہے؟ آپ نے فرمایا حوض اعطانیہ ربی، یہ میرے رب نے مجھے ایک حوض عطا کیا ہے، زوایاہ سوا، اس کے چاروں کونے برابر ہیں، چاروں زاویے برابر ہیں، مربع ہے، آنیتہ کعدد نجوم السماء، اس کے ارد گرد پانی پینے کے لیے آب خورے پڑے ہیں اور اتنی تعداد میں ہیں جیسے آسمان کے ستارے ہیں، اور اس طرح چمکدار ہیں جیسے آسمان کے ستارے ہیں۔ حافتاہ مکللتان بالدر والیاقوت، اور اس کے چاروں طرف موتی، جواہرات اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ فمن شرب منہ شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جو اس حوض کا ایک گھونٹ پیے گا پھر زندگی میں کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ہے میرا حوض، اور سعد اس وقت اس حوض پر پہنچ چکا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آنسو نکلے، آپ روتے رہے، پھر کچھ دیر کے بعد آپ مسکرائے، پھر آپ نے چہرہ موڑ لیا۔ صحابہ کرام نے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا آپ پہلے روئے، پھر آپ مسکرائے، اور پھر آپ نے چہرہ موڑا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا اما بکائی فبکیت شوقا الی سعد، میں جو رویا ہوں سعد کی جدائی پہ رویا ہوں، سعد کے فراق پہ رویا ہوں، اس کی قربانی پہ رویا ہوں کہ کیا شخص ہے، شادی کی تیاری میں تھا، سامان خرید رہا تھا، جس کو کوئی بیٹی نہیں دے رہا تھا، جس کا رشتہ کوئی قبول نہیں کر رہا تھا، مدینے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے اس کا نکاح ہوا، اور اس کو رخصت کرنے کی تیاری میں مصروف کہ اچانک اللہ کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، اللہ کے رسول کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ سب سے پہلے اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ میری آواز سنتے ہی نہ اس کو بیوی یاد رہی، نہ شادی یاد رہی، نہ سہاگ رات یاد رہی، نہ بیوی کو رخصت کرنا یاد رہا تو بس
اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار اس کو یاد رہی، کیا عجب انسان ہے اور کیا عجب قربانی ہے، ایسی قربانی کی مثال اولین میں بھی نہیں ملتی، آخرین میں بھی نہیں ملتی۔ یہ سوچ کر میں رو رہا تھا کہ یا رسول اللہ پھر آپ ہنسے۔ آپ نے فرمایا ہاں، جب میں نے اس کا مرتبہ دیکھا، مقام دیکھا، اللہ نے اس کو جنت میں کیسا اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اس کو دیکھ کر میں خوش ہو گیا۔ اس وجہ سے مجھے ہنسی آئی، مجھے میرے ہونٹ کھلے، مجھے ہنسی آئی۔ پھر عرض کہ یا رسول اللہ، آپ نے منہ موڑا، آپ نے فرمایا فَلِمَا رَأَيْتُ أَزْوَاجَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يَتَبَادَرْنَهُ كَاشِفَاتٍ سُوقَهُنَّ وَبَادِيَاتٍ خَلَاخِلَهُنَّ فَعْرَضْتُ عَنْهُنَّ حَيَاءً مِّنْهُنَّ۔ میں نے دیکھا غیب کا نظام چل پڑا، میں نے دیکھا کہ جنت سے اس کی بیویاں حور عین بڑی تیزی سے اترتی چلی آ رہی ہیں اور اس کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، اور اس کی محبت کے شوق میں ایسی دیوانہ وار دوڑ رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھ گیا ہے، اور پنڈلیاں ان کی نظر آنے لگی، اور پاؤں میں چھن چھن کرتی پازیب وہ بھی مجھے نظر آ گئی۔ اس وجہ سے مجھے شرم آئی، حیا آئی، میں نے چہرہ اس سے موڑ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا اس کا گھوڑا لاؤ، اس کے ہتھیار لاؤ، اس کا نیزہ لاؤ، اور اس نے جو کچھ خریدا ہے وہ سب لاؤ۔ چونکہ نکاح ہو چکا ہے، یہ ساری چیزیں سعد کی بیوی کے پاس لے جاؤ۔ چونکہ بیوی ہے، نکاح ہو چکا ہے اور اولاد نہیں ہے، تو نصف ترکے کی وہ حقدار ہے، تو اس لیے یہ سب اس کے پاس لے جاؤ، اور اس سے کہو اللہ نے اس کو تم سے بہتر بیوی عطا فرمائی۔